اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ تمام ناظرین کو پروگرام 40 سفر عشق میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ان ایام کی مناسبت سے تمام عزاداران سید الشہداء اور تمام مومنین کی خدمت میں علماء، مراجع عظام و بالاخص امام الزمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں عرض تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں، اور ساتھ ہی حضرت زینب اولیاء سے اس پروگرام اور اس برنامے کی آغاز پہ اذن طلب کرتے ہیں کہ یہ ایام اس حضرت کے ساتھ مخصوص ہیں، اور یہ کیوں کہ یہ تحریک، یہ راہ کھولنے والی ذات حضرت زینب اولیاء ہیں۔ ہم انہیں سے اجازت طلب کرتے ہیں اور ان سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حوصلہ دیں اور ہمیں وہ طاقت دیں کہ ہم آج کے جو ظلم ہے، جو آج کے جابر ہیں، جو آج کے ستمگر ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کے حق کی آواز کو بلند کر سکیں۔ ناظرین، اسی پروگرام کو ادامہ دیتے ہوئے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شیخ خانی رضا صاحب۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام۔ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ تعزیت عرض ہے آپ کو ان ایام کی۔ آقا، جیسے کہ ہم نے سابقہ برناموں میں، خصوصاً آخری جو برنامہ تھا اس میں ذکر کیا انبیاء کی زندگی میں سے تقابل حق و باطل کا، اور اس میں آپ نے 4 مراحل آپ نے ذکر کیے کہ ہم کن مراحل کے اندر انسان حق و باطل میں تقابل ہمیں نظر آتا ہے کہ کہاں سے آغاز ہوتا ہے، فردی کہا، اجتماعی کا اور حکومتی لیول پہ کہا، اور ایک آپ نے ذکر کیا تقابل تمدنی، سیولائزیشنز کا جو تقابل ہے حق اور باطل میں۔ میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا اور کھولیں، اور خصوصاً اس کو کس طرح ہم یہ تقابل ہمیں 40 کے جو سفر میں دکھنے کو ملتا ہے، اور کس طرح اگر وہ نہیں ہے تو ہم اپنے اندر ایجاد کریں کہ وہ تقابل جو اصل فلسفہ ہے 40 کا، اس کو ہم حاصل کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تسلیت ہے آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو، اور بالاخص امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، اور سلام پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام حضرت زینب اولیاء سلام اللہ علیہ، اور تمام انبیاء اعظام، تمام امامان معصوم و اہل البیت علیہ السلام، اور تمام وہ علماء جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور تمام وہ شہداء جنہوں نے حق اور باطل کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور جو شہید واقع ہوئے ہیں، ان سب کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، ان سے استمداد طلب کرتے ہیں، اور ان سے اجازت چاہتے ہیں کہ جو مطالب ہم بیان کر رہے ہیں خدا کی توفیق سے ان پر عمل پیرا ہو سکے انشاءاللہ۔ دیکھیں، بات ہم نے پچھلے پروگرام میں تقابل حق اور باطل کی شروع کی تھی، اور اس کے 4 مراحل اور مرتبے کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ آخری اور ہائیسٹ لیول، عالی ترین مرتبہ جس میں حق اور باطل آمنے سامنے مقابلہ کرتے ہیں، کلیش، حالت جنگ میں، حالت کلیش میں، وہ سیولائزیشنل یعنی تمدنی تقابل ہے۔ کیا مطلب تمدنی تقابل؟ دیکھیں، تمدنی تقابل کو میں آسان زبان میں آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ بالآخر جب تک حق ہے باطل بھی موجود ہے۔ روایات میں البتہ موجود ہے کہ شیطان کا سر، ابلیس کا سر ظہور کے بعد امام زمانہ علیہ السلام خود ذبح کریں گے۔ یہ روایات کے الفاظ ہیں، لہٰذا ظہور تک یہ معاملہ موجود ہے، اگرچہ ظہور کے بعد
گناہ کا سلسلہ موجود ہوگا لیکن بہت ہی اپنے لو لیول پر، اپنے حد اقل مرتبے میں آ چکا ہوگا. اب اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں ظہور کے بعد بھی گناہ ہوں گے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ اس میں ہم نہیں جا سکتے. لیکن شیطان موجود ہے، بالآخر ظہور تک موجود ہے. تو جب تک شیطان موجود ہے باطل موجود ہے، اور جب تک باطل موجود ہے، باطل کبھی بھی حق کو اور حق کے پیروکاروں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. یہ شیطان نے بالآخر خداوند سبحان سے ایک ٹائم مانگا ہے، الی یوم الوقت المعلوم، قرآن کی تعبیر کے مطابق کہ خدا تو مجھے مہلت دے. تو یہ جو تعبیر ہے یہ الی یوم الوقت المعلوم، خدا نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں تک تمہیں مہلت دینے کو تیار ہوں. تو روایت میں کہی جو یوم الوقت المعلوم ہے یہ یوم الظہور ہے. لہٰذا ہم غیبت کے زمانے میں ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی روٹین لائف میں لگے رہیں تو نہیں یہاں پر کوئی مقابلہ نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. شیطان کے ہاں ایک مومن کے لیے اس کے پاس ایک پورا پلان موجود ہے، اور نہ چھٹی پہ بھی نہیں جاتا بدبختی اور ہے. وہ ہماری طرح نہیں ہے، وہ نہ سستی کا شکار ہوتا ہے، نہ وہ ہالیڈیز، نہ وہ ویکیشن، کسی ایسے کوئی اس کے اندر نہیں ہے. 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور ہمیں بے ایمان کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے. ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. اب آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو باطل جو حق کے خلاف اور حق کے پیروکاروں کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، اور پھر اس کو ہم 40 کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں باطل آج کے زمانے میں میڈیا کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. فلموں کے ذریعے، گیمز کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، حرام میوزک کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ایمان کو کمزور بنانا چاہتا ہے. لوگوں کے اندر جو انسانوں کے اندر اللہ نے وہ عقلانیت اور عقلی قوت رکھی ہے وہ اس کو کم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بجائے وہ یہ چاہتا ہے کہ فقط اور فقط لوگوں کے اندر احساسات ہوں. یعنی اگر لوگ اپنی زندگی میں کوئی ڈیسیشن میکنگ کرتے ہیں تو وہ فقط اور فقط احساسات کی بنا پر ہو. اور اس کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ مثلا جو قرآن میں بھی آیت ہے جی وسواس الخناس، یہ وسواس کرتے ہیں. اور ابھی آپ میڈیا کو دیکھیں، آپ چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے آپ کا پرنٹ میڈیا ہو، کوئی بھی شکل ہو، اس کا جو سب سے پہلا عمل ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں میں وسواس پیدا کرنا، بالکل کنفیوز کر دینا. بالکل کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. تو اپنی زندگی میں آپ بچوں میں عموماً ظاہر دیکھتے ہیں کہ نئی نسل میں بچوں میں یہ کنفیوژن ہے، اور وہ تخیلاتی زندگی میں کلن تخیلاتی زندگی ہے کہ اس کو حقیقت سے نکال کے باہر نکال دیا. یعنی انسان فقط جو ہے وہ اپنے قوت خیال کو ہی استفادہ کرے، قوت عقل سے استفادہ نہ کرے. یہ شیطان ہے. دیکھیں یہاں پر دیکھیں، ایک تو یہ میڈیا ہے، 2 ٹیکنالوجی کے ذریعے، 3 سیاسی نظامات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے. شیطان کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ ایسا شخص بھی عنوان پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر یا پارلیمنٹ برسر اقتدار آئے جو توحیدی ہو. میں معذرت آپ کی یہاں پہ بات کاٹوں گا صرف کیونکہ جو کچھ ناظرین ممکن ہے آج ہمارے پروگرام میں پہلی دفعہ انہوں نے سننا شروع کیا ہو. میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ تمدن کو ایک دفعہ صرف کھول دیں، دوبارہ ذکر کر دیں کہ تمدن جو ہم بات کر رہے ہیں کہ سویلائزیشن کے مقابلے میں آ جاتی ہے. ایک الہی سویلائزیشن اور ایک شیطانی سویلائزیشن آپس میں کولیپس کرتی ہیں، آپس میں مقابلے میں ابھی. ٹھیک ہے، تو یہ خود تمدن سویلائزیشن سے مراد صرف یہی کریں. پھر مجھے اندازہ ہے کہ آپ اسی کی تشریح کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ تعریف کر دیں دوبارہ کہ لوگ. بالکل حتماً. دیکھیں تمدن کیا ہے؟ تمدن در حقیقت انسان اور انسان کی سوسائٹی کے تمام ڈائمنشنز کا نام ہے. انسان کی سوسائٹی کے اندر کون کون سے ڈائمنشنز ہیں؟ علم، لائف سٹائل، کلچر یا ثقافت، حکومت اور سیاسی نظامات، اقتصادی نظام، میڈیا، تعلیم و تربیت کا نظام جس میں کالج، یونیورسٹی سب کچھ ہے، سلیبس وغیرہ ہے. اسی طرح
آپ دیکھ لیں سنیما کا رسومات۔ نظام ہے، رسومات ہے، رہن سہن کا نظام ہے، بات چیت کا نظام ہے، لوگ آپس میں کیسے بات کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں، اگرچہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے لیکن یہ مثال دینا ضروری ہے۔ مثلا آپ دیکھیں تمدن کے اندر ایک اور ڈائمنشن کیا ہے، زبان۔ جی، لینگویج، اردو ہے، انگلش ہے، ایران فارسی ہے، ٹرکش ہے۔ اب عربی دیکھیں ہے۔ دیکھیں زبان سیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، درست۔ بلکہ حتماً سیکھنی چاہیے، لیکن زبان کو بے عنوان کلچر بنا لینا کہ نہیں اس سے بہتر اور کوئی زبان نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم، مثلا آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں انگلش زبان تو ہمیں آنی چاہیے، خود مجھے بھی انگلش آتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں انگلش زبان کو اپنے بچوں کی تربیت کا حصہ بنا لوں تو یہاں پر گمراہی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہر زبان اپنے پیچھے اپنے culture۔ ساتھ ساتھ ایک کلچر لے کر آتی ہے۔ زبان کو زبان کی حد تک رکھنا چاہیے۔ بالکل، لہٰذا آپ دیکھیں ہمارے علماء اور بزرگان جب تمدن اسلامی کی بات کرتے ہیں تو وہ دو زبانوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ایک عربی ہے اور ایک فارسی ہے۔ درست، کیوں؟ کیونکہ عربی میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، درست، اور عربی کے اندر مثلا اللہ کی کتاب کی آپ کو تفسیر بھی نظر آتی ہے۔ درست۔ لیکن اگر ہم آج کے زمانے میں دیکھیں جہاں پر 100 سال سے 1000 سال سے، بلکہ 100 نہیں 1000 سال سے حوزہ علمیہ کم جو اتنی ترقی کر گیا ہے آج تک، اور جو مثلا حتیٰ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بھی اپنی تحقیقات انجام دے رہا ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کی تفسیر آج ہمیں فارسی زبان میں ملتی ہے، درست۔ لہٰذا یہاں پر فارسی کی اہمیت بہت اجاگر ہو لیکن جاتی میں ہے۔ ایک چیز ساتھ ذکر کرتا چاہوں کہ ہمارے کچھ دوستان ادیب ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی، جی انہوں نے فارسی اور اردو کے ادیب ہیں، جی تو ایک بڑا خوبصورت نقطہ وہ ذکر کرتے تھے کہ مثلاً زبان جو اسلام کی بیس، مثلاً فارسی اسلام سے پہلے بھی تھی، جی عربی اسلام سے پہلے بھی تھی، لیکن ایسی زبان جو اسلام کی بیس پہ بنی جنگوں میں وہ اردو ہے، احسن۔ لیکن متاسفانہ اردو میں وہ کام نہیں ہوا جو اس کا حق تھا، وہ مثلا علماء یعنی ہم اپنی زبان کو نہیں بچا پا رہے بچا ہیں۔ نہیں پا رہے۔ مثلا اب دیکھیں میں ایک سے سمپل مثال دیتا ہوں پھر ہم دوبارہ آتے ہیں، وہ کہ اگر ایک والدہ اپنے بیٹے کو یہ کہنا چاہتی ہے، 4 سال یا 3 سال کے بیٹے کو جو ابھی بولنا سیکھ رہا ہے، وہ یہ کہنا چاہتی ہے کہ بیٹا کھانا بہت گرم ہے، تو وہ گرم کا لفظ اس سے وہ کہے گی بیٹا کھانا بہت ہاٹ ہے، صحیح ہے۔ مثلا بیٹا بولو 1، بیٹا بولو 2، وہ نہیں کہ 1 2، بھائی پہلے آپ اردو سکھاؤ جو آپ کی اپنی نیشنل زبان ہے، صحیح ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ بالآخر تربیت میں اثر انداز ہے، تربیت میں اس کا ڈائریکٹ اثر ہے۔ تو یہ زبان تمدن کا ایک حصہ، تو یہ جو 8-9 چیزیں ہیں، شیطان ان تمام ڈائمنشنز کے اندر آج انسان کو گمراہ کر رہا ہے۔ درست۔ توحید اور اسلام کا پیغام یہ ہے کہ آپ ان تمام ڈائمنشنز کو توحیدی رنگ دو، توحیدی اثر اس کے اندر ایجاد کرو۔ 40 کے اندر جو اہم ترین موضوع ہے اس لحاظ سے تقابل حق و باطل کے عنوان سے، وہ یہ کہ مؤمنین آئے، زائرین امام حسین علیہ السلام آئے، اس سفر کے اندر جہاں پر 100 سے زیادہ نیشنلٹیز اور ممالک کے مؤمنین اور مسلمانوں اور نان مسلم سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تبادلہ ہوتا ہے، زیارتیں ہوتی ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر اور تبادلہ کر ایک توحیدی رنگ ایجاد کرے تمام نیشنز کے اندر، تمام کمیونٹیز کے اندر۔ فرض کریں آپ دیکھیں 40 کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے، وہ موکب ہے۔ موکب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں مجھے نہیں پتا کتنے موکب ہیں، 1000 موکب ہوتے ہیں تقریباً، جی تقریباً اگر 1000 یا 1000 سے زیادہ موکب ہیں، تو ان 1000 موکب کے اندر فرض کریں 500 سے زیادہ الگ الگ ممالک کے موکب لگے ہوئے ہیں، ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ فرض کریں پاکستانی موکب ہے، انڈین موکب ہے، افریقہ کا موکب ہے، یو کے والوں کا موکب ہے، یو ایس والوں کا موکب ہے، تو اتنی نیشنلٹیز کے آپ کو موکبز نظر آتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک زائر جب ایک فرض کریں پاکستانی موکب میں جاتا ہے، مثلا ایک افریقن زائر ہے پاکستانی موکب میں جا رہا ہے، تو یہاں پر اس کو اگر یہ سینس آ جائے اور اس کو استعمال کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک توحیدی تبادلہ کرے اپنے ہم مسلک مومن کے ساتھ جو کہ پاکستانی ہے، اور یہ افریقن مومن ہے، یہ پاکستانی مومن ہے۔ فرض کریں میں آپ کو ایک ملموس مثال دیتا ہوں، پاکستان کے اندر بھی اقتصادی نظام ہے،
ایران کے اندر بھی اقتصادی نظام ہے. اب چونکہ ایران کے اندر اقتصادی نظام ہے تو یہاں پر جو علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک توحیدی اقتصادی نظام کو ایجاد کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ خدا ان سب کو کامیاب کرے. تو یہاں پر جب ایک پاکستانی موقب کا یا پاکستانی زائر ایرانی زائر سے ملتا ہے یا ایرانی زائر پاکستانی زائر سے ملتا ہے تو ان کو چاہیے کہ آپس میں مثلا اقتصادی لحاظ سے تبادلہ کرے. فرض کریں پاکستانی جو کہ مومن ہے وہ آئے دیکھیں ایران میں کیا کمالات موجود ہیں, سیاسی کمالات, اقتصادی اعتبار سے, میڈیا کے لحاظ سے, اور یہ ایرانی دیکھے کہ پاکستان میں کیا خوبصورتیاں موجود ہیں اقتصادی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, آئی ٹی کے لحاظ سے. مثلا ممکن ہے بعض سوسائٹل سیکٹرز کے اندر پاکستان نے ترقی کی ہوگی اور ایران نے ترقی نہیں کی. بعض سوسائٹل سیکٹرز کے اندر ایران نے ترقی کی, پاکستان نے نہیں. تو یہ جب آپس میں اربعین کے اندر ملاقات کرتے ہیں تو یہ آپس میں یہ ایکسچینجز کریں. ایسا ہی ہے جس کے نتیجے میں کیا ہوگا, ایک دونوں سوسائٹیز کے اندر توحیدی رنگ ایجاد ہوگا. درست ہے. سوسائٹی کے ڈائمنشن اسی طرح میڈیا کے اندر بھی ہے. فرض کریں ایرانی حضرات بہت معروف ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے سیریل کے بنانے میں, مختار نامہ بنانے میں, اصحاب کہف بنانے میں, لیکن پاکستانی نیشن کے اندر ہمیں ایسے اسلامک سیریلز اور ڈرامے نظر نہیں آتے. تو یہاں پر 40 بہترین موقع ہے کہ پاکستانی میڈیا پرسنل اور جو شیعہ حضرات کم از کم اہل سنت بھی آئیں ایرانی میڈیا سیکٹر سے ملاقات کریں 40 کے اندر. ایسا ہی ہے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام یہی تو چاہتے ہیں کہ اس زیارت کے نتیجے میں حاجت بھی روا ہو, مشکلات بھی حل ہو, اور ساتھ ساتھ کمیونٹی مشکلات بھی حل ہو, اور کمیونٹیز اور کنٹریز ترقی کریں ہر ڈائمنشن کے اندر. اور اسی کو ہم کہتے ہیں تمدن توحیدی. درست. جب اسلامک کنٹریز ہر ڈائمنشن سے اندر تک ترقی کریں گے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یس ہم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر. درست. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا ہر جو مرض کا شکار ہے, خرابی کا شکار ہے, اور امام اس خرابی میں آئیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ معجزے سے حل ہو جائے. نہیں, پاسبل نہیں ہے. امام زمانہ علیہ السلام کا معجزہ لوگوں کا ارادہ ہے. اللہ امام چاہتے ہیں لوگ اپنے ارادوں سے, اور اس کی پیچھے قرآنک پرنسپل موجود ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. سورہ حدید کی آیت ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ جب وہ نبی کو ارسال کریں, نبی کو بھیجیں, تو اس نبی کو یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کے ذریعے لوگوں کی عدل اور عدالت اجتماعی اور سوسائٹل عدالت اینڈ سوسائٹل جسٹس سسٹم کے لیے تم قیام کریں, لوگ قیام کریں. درست. کیونکہ لیقوم الناس آیا ہے, لوگ اپنے ارادہ اور اختیار سے قیام کریں. درست. تو ہر تمدنی ڈائمنشن کے اندر, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ پالیٹکس ہو, چاہے وہ اقتصاد ہو, چاہے وہ آئی ٹی کا سیکٹر ہو, میڈیکل ہے, کچھ بھی ہے, سب تمام کے اندر لوگ قیام کریں. درست. اور 40 اس قیام گاہ کو فراہم کرتا ہے. یعنی وہ پلیٹ فارم ہے, وہ پلیٹ فارم ہے 40 اس قیام کے لیے. 40 وہ پلیٹ فارم ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اب آج ہم یا نیکسٹ برناموں میں پروگرامز میں ڈسکس کریں گے, یہیں پر اب عاشورہ کام آتا ہے. درست. عاشورہ فقط اس وجہ سے نہیں ہے کہ لوگوں کو بس احساسات بد انگیختہ کریں اور کام تمام. نہیں, ان احساسات کو اس تمدنی قیام کے لیے ڈائریکشن دینا چاہتا ہے. اگر احساسات ہوں تو مثلا جو لوگ اس کو احساسات سمجھتے ہیں تو پھر وہ روایت کہاں لے کے جائیں گے, کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا, کہ اگر صرف احساسات ہیں تو پھر آپ احساسات ایک 5 منٹ کا کام ہے, 2 منٹ بعد آپ دوبارہ تخلیہ ہوگے. یعنی ہر وقت عاشورہ ہے اور ہر زمین, دیکھیں ہر وقت عاشورہ ہے, کل یوم عاشورہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر وقت قیام ہے, ہر وقت قیام ہے, ہر روز قیام ہے, اور ہر سوسائٹی, ہر زمین کربلا ہے. یعنی زمین کربلا سے وہ تمدن کربلا, یعنی ہر زمین پر ہر روز قیام عاشورہ ہے. یعنی قیام اس تمدن الہی کے لیے ہر ڈائمنشن کے اندر قیام ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک 15 سال کا لڑکا, ایک 16 سال کی مثلا لڑکی ہے, جب وہ کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں, اس نگاہ سے اگر دیکھیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی, تو ان کو اب سٹڈیز کے لیے ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. ایسا ہی ہے کہ اگر ہم میڈیکل, اگر مثلا ایک لڑکا ہے وہ کہتا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے, تو اب وہ کیوں ڈاکٹر بننا ہے؟ صرف پیسے کمانے کے لیے نہیں, بلکہ نہ فقط لوگوں کے علاج کے لیے, بلکہ اس علاج کے ذریعے میں اب چاہتا ہوں کہ مسلمان ممالک سپر پاور بن جائیں.
جی جی سپر پاور بن جائے، یعنی مسلمان ممالک اس تمدنی اعتبار سے سپر پاور بن جائے درست تاکہ ہمیں غیروں کا ہم محتاج نہ ہو. درست کیونکہ اگر ہم ہر فیلڈ کے اندر غیر کے محتاج بن گئے تو وہ غیر نہ فقط ہمارا علاج نہیں کریں گے بلکہ استحصال بھی بلکہ کریں گے. ہمیں گمراہ بھی کریں گے اور ہم سے وہ توحید بھی چھین لیں گے. ایسا ہی ہے. یعنی دین سب سے پہلے، اگر وہ دین جو آپ کو خود مختار نہیں بنا رہا، وہ دین جو آپ کے اندر غیرت ایجاد نہیں کر رہا، تو اس دین سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور واقعی وہی آج کربلا یعنی منبع غیرت، کربلا منبع خودداری، کربلا بالکل یعنی ایسا ہی. خود سازی. یہ کربلا کا درس ہے. آپ کربلا دیکھیں، کا درس ہے یہ. لہٰذا میں یہاں پر آخری پوائنٹ ایک عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ موکب کا جو کلچر، خوبصورت کلچر ہے موکب کا، وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر موکب کے اندر ایک خادم ایک زائر کی خدمت کر رہا ہے تو اربعین یہ چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ یہ موکب کی ثقافت پورا سال الگ الگ کمیونٹیز میں پھیل جائے. اور ہر پورا سال رہے. یعنی اگر ایک خادم موکب کے اندر اس پورے جوش و محبت حسینی کے ساتھ اس زائر کی خدمت کر رہا ہے، مساج کر رہا ہے، اس کو میڈیکل سروس دے رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہی خادم اس موکب کے اندر باقی ایام سال کے اندر بھی اپنی اپنی کمیونٹی کی مشکلات کو اس خادمی کے عنوان سے حل کرے. اللہ اکبر. فرض کریں پاکستان میں کتنے لوگ شیعہ لوگ، فرض کریں شیعہ یا اہل سنت محبین ہیں، جاب لیس ہیں، اہل سنت کے افراد ہیں جو محبت کرتے ہیں امام حسین سے. اہل تشیع کتنے جاب لیس افراد ہیں، کیا نہیں کر سکتے ان کے لیے. یہ ایک خادم جو کہ مثلا بینک مینیجر ہے، کیا اس کے پاس سورسز نہیں کہ ان کو جاب پہ لگوا سکے؟ اگر وہ خادمی کا تصور پورا سال برقرار ہے تو آپ دیکھیں پورا پاکستان اور پوری دنیا اور تمام مسلمان ممالک خصوصاً آپ دیکھیں ان کے اندر کوئی اقتصادی مشکلات باقی نہیں رہیں گی. اگرچہ وہ اپنی جاب کی چارچوب کے اندر بالکل ہاں، مثلا اگر اس کے لیے ایک بندہ بینک کے لیے یعنی اس کی اپنے مقام کے لحاظ سے بالکل یعنی عدالت کے ساتھ، یعنی عدالت کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، کسی دوسرے کے ساتھ ظلم نہیں، خالی جگہ کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا چاہیے، ورنہ کسی اس کے مطابق اس کو آپ سیٹ کر دیں. واقعی بہت ہی خوبصورت آپ نے ذکر کیا، اور یہ خود ایک موضوع ہے جس پہ واقعی ایک عملی کام ہونا چاہیے. اور اصل ہدف بھی ان ایام سے یہی ہے. اگرچہ ہم نے اربعین کے کلچر سے فقط سبیلیں لی ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں سبیلیں دے رہے ہیں، میں برا نہیں کہہ رہا، میں اس کو انکار نہیں کر رہا، یہیں سے آغاز ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ یہاں پہ بھی جو خدمت کا عنوان ہے اور جو خدمت کی بیس ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر خوب حسین ابن علی ہے، حب الحسین یجمعنا مثلا. تو وہ ہمارے پورے کلچر میں، ہمارے خانوادے میں، ہماری فیملیز میں ہمیں اتنا تو حسن زن ہے کہ وہ کیا ہے، حب الحسینی ہے، خدا کی راہ پہ ہیں، خدا کی گناہ انسان کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کوئی مشکل نہیں، میں نہیں کر رہا، جو امام حسین سے اگر متصل ہو جائے یقیناً وہ معاف ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو میں صرف یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے کلچر میں اس موکب کے کلچر کو، اس خدمت کے کلچر کو اپنی زندگی، اپنے معاشرے، اپنے خاندان کا حصہ بنانا ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ بحث کو دوبارہ ادامہ دیں گے اور آپ سے استفادہ کریں گے. جی ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ تمدن اسلامی، یہ تمدن کربلائی، یہ تمدن مہدوی کو اپنی زندگیوں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے معاشروں میں پیدا کرنے کی اور اس کو ایجاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور یہی ہی فلسفہ اور یہی حقیقت اربعین کی ہے کہ اربعین یہ ایک رسم نہیں ہے کہ ہم آئیں ہر سال 17 سے یا 15 سفر سے 20 سفر تک پیادہ روئی کریں، بلکہ یہ تمرین ہے، یہ سرمشق ہے کہ باقی زندگی ہم حسین ابن علی کی راہ پہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ وصل ہو کے کس طرح گزار سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.